ناظرین، ایک بار پھر اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ترک صدر طیب ایردوان عراق کے لیے 13 سالوں میں پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال عراق کا دورہ کرنا تھا، لیکن وہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر سیکیورٹی کے مسائل اور مارچ 2023 میں فرانس کی ایک عدالت کے فیصلے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا، جس میں انقرہ پر عراق کے حق میں $1.4 بلین کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ اسی دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس سرکاری دورے کے دوران ان کی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ایرانی صدر پاکستان کا دورہ ایک ایسے وقت میں کر رہے ہیں جب ایران اسرائیل تنازع عروج پر ہے، اور اس سے قبل رواں برس کے آغاز میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بھی اس وقت تلخی دیکھنے میں آئی تھی جب دونوں پڑوسی ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر کیے جانے والے حملوں کو مبینہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں قرار دیا گیا تھا۔ ایران اسرائیل تنازع کے پس منظر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں بھی یہ دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ڈھکی چھپی جنگ بہت عرصے سے جاری ہے، تاہم اس کی شدت میں اضافہ حالیہ دنوں میں اس وقت ہوا جب 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارتخانے پر ایک میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے 7 اراکین سمیت 13 افراد مارے گئے۔ ایسی صورتحال میں ایرانی صدر کا دورہ اسلام آباد خاص اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کی ابتدا کے بعد ابراہیم رئیسی نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا ہے، اور پھر ترکی صدر کا عراق کا دورہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم دنیا اسرائیل کے خلاف متحد ہو رہی ہے، اور اسی میں پاکستان کا کردار سب سے اہم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی چند دن قبل سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان آئے تھے۔ اگر ترکی، عراق، ایران، سعودی عرب اور پاکستان ایک ساتھ اتحاد قائم کرتے ہیں تو امریکہ جیسی طاقت کے لیے انہیں ہرانا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ سعودی عرب اور ایران ہی وہ ممالک ہیں جو امریکہ کو تیل فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے بغیر امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس وقت مغربی دنیا اور مشرق وسطی سمیت جنوبی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورے کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے دوران ایران کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ صدر ابراہیمی رئیسی کے دورے کے دوران پاکستان سے کوئی حمایت کا پیغام لے کر جائیں۔ ویسے بھی یہاں پر زیادہ تر لوگ ایرانی فوج، پاسداران انقلاب، وزیر خارجہ اور رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ 2021 میں صدر منتخب ہونے کے بعد ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے، جسے خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین ایک اہم دورہ قرار دے رہے ہیں۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے۔ ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایت کے مطابق ان کا سیاہ ماما ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ رئیسی بارہا بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں اپنے کردار سے انکار کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کے فتوے کی وجہ سے جائز تھیں۔ یعنی اسرائیل سمیت مغربی دنیا رئیسی کو خطرناک ترین لیڈر کے طور پر دیکھتی ہیں، اس لیے یہ اتحاد قائم ہوتے ہی مغربی ممالک اور اسرائیل کے لیے تباہی کے اسباب بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کی جب تباہی مقدر بن گئی ہے تو اس نے خود ہی غلطیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر میزائل داغے ہیں، جس میں 18 بچوں سمیت 22 افراد مارے گئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بمباری اس وقت کی گئی جب امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $13 ارب کی نئی فوجی امداد کی منظوری دی ہے، اور غزہ میں ہلاکتوں اور انسانی بحران کے باعث عالمی تشویش اور تنقید بڑھ رہی ہے۔ انسانی حقوق کی اس خلاف ورزی پر اب امریکہ بھی اسرائیل کے سخت خلاف ہو گیا۔ 3 امریکی ذرائع نے ایکسیس نیوز ویب سائٹ کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن چند دنوں میں مغربی کنارے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اسرائیلی فوج کی ایک بٹالین کے خلاف پابندیوں کا اعلان کریں گے۔ ذرائع نے وضاحت کی کہ پابندیاں بٹالین اور اس کے اراکین کو کسی بھی قسم کے امریکی ہتھیار یا فوجی تربیت حاصل کرنے سے روکیں گے۔ یہ بٹالین الٹرا آرتھوڈاکس یہودی فوجیوں کے لیے ایک خصوصی یونٹ کے طور پر تشکیل دی گئی تھی، اور وہ فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کے بعد اسے رام اللہ سے جنین منتقل کیا گیا تھا۔ ایکسیس کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ نے اسرائیلی فوجی یونٹ پر پابندیاں عائد کی ہیں۔
1997 میں اس وقت کے امریکی سینیٹر پیٹرک لیہی کی طرف سے منظور کردہ ایک قانون امریکی غیر ملکی امداد اور محکمہ دفاع کے تربیتی پروگراموں کو غیر ملکی سلامتی، فوج اور پولیس یونٹوں میں جانے سے روکتا ہے جو قابل اعتبار طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے 2022 کے آخر میں اس بٹالین کی تحقیقات شروع کی جب اس کے فوجی فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد کے متعدد واقعات میں ملوث پائے گئے تھے۔ ان واقعات میں جنوری 2022 میں 80 سالہ فلسطینی نژاد امریکی عمر اسد کا قتل بھی شامل تھا۔ بٹالین کے سپاہیوں نے اسد کو رات گئے مغربی کنارے میں ایک چوکی سے گرفتار کیا، اسے تلاشی نہ دینے پر گرفتار کیا گیا۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے منہ پر پٹی باندھی، اسے سردی میں زمین پر چھوڑ دیا، اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسی حالت میں سردی میں چھوڑ دیا گیا جس کی کچھ دیر بعد وہ مردہ پایا گیا۔ دوستو، امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے ایک فوجی یونٹ کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزام میں بلیک لسٹ کرنے کے ممکنہ فیصلے کے بعد اسرائیل نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اعلان کیا کہ افواج کی اخلاقی ناکامی اور فیصلے میں غلطی ہوئی جس سے انسانی وقار کی قدر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس واقعے کے بعد نتزا یہودا بٹالین کے کمانڈر کی سرزنش کی گئی اور کمپنی کمانڈر اور پلاٹون کمانڈر کو فوری طور پر برطرف کر دیا گیا۔ تاہم اس کے بعد فوجیوں کے خلاف فوجداری کیس کی تحقیقات بند کر دی گئی تھی۔ نیتن یاہو نے اس پر لکھا، یہ مضحکہ خیزی اور اخلاقی گراوٹ کی بلند ترین سطح ہے۔ انہوں نے ممکنہ امریکی فیصلے کا جواب دینے کا اعلان کیا۔ سابق وزیر دفاع بینی گینٹس نے تنقید میں شامل ہوتے ہوئے کہا کہ انفینٹری یونٹ اسرائیلی فوج کا اٹوٹ حصہ ہے اور یہ فوجی اور بین الاقوامی قوانین کی پابند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کے پاس مضبوط اور آزاد عدالتیں ہیں جو ان کے دعوے کے مطابق مبینہ خلاف ورزیوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بینی گینٹس نے کہا کہ ہم اپنے امریکی دوستوں کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن یونٹ پر پابندیاں عائد کرنا ایک خطرناک نظیر قائم کرتا ہے، جنگ کے وقت ہمارے مشترکہ دشمنوں کو غلط پیغام بھیجتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ فیصلہ نافذ نہیں ہو سکے گا۔ وزیر خزانہ سموٹرچ نے کہا کہ جب اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے تو پابندیاں لگانا مکمل پاگل پن ہے۔ دوستو، امریکہ اور اسرائیل کے مابین ان اختلافات کے بعد دونوں ممالک کے مابین تلخیاں مزید بڑھ گئی ہیں اور ایسے میں مسلم ممالک کے اتحاد کے حوالے سے دعووں کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ کئی ماہ سے اس بات پر قائم ہیں کہ غزہ میں قید یرغمالیوں کو واپس لانے کا واحد راستہ فوجی اور سیاسی دباؤ ہے۔ شروع سے ہی ان کی یہی پالیسی رہی۔ حالانکہ نومبر میں جنگ بندی ہوئی تھی جس میں بڑی تعداد میں اسرائیلی اور غیر ملکی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق اب نیتن یاہو نے کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا الزام حماس پر عائد کیا، جبکہ حماس نے اسرائیلیوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ فریقین کے لیے اہم نقطہ یہ ہے کہ حماس جنگ کا خاتمہ اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا انخلاء چاہتی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اگر لڑائی میں وقفہ آتا بھی ہے تو جنگ جاری رہے گی۔ یہ سارے سیٹ بیکس اسرائیل کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ امریکہ اسی تناظر میں کوئی بڑا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ ناظرین، جس اتحاد کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں امریکہ کی طرف سے تاریخی امداد عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن امریکہ جیسے ہی اسرائیل کے ایک بٹالین پر پابندی لگائی تو نیتن یاہو آگ بگولا ہوئے، لیکن یہ آگ تب مزید زیادہ بڑھ گئی جب پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے 8واں امدادی کھیپ بھیج دی ہے۔ یوں اتحاد کے حوالے سے اسرائیلی خدشات اور مسلم ممالک کے دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں اور حیران کن طور پر پاکستان اس میں خصوصی طور پر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کو امداد دی ہے تو ہم بھی غزہ والوں کو امداد دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس حوالے سے باضابطہ طور پر کیا قدم اٹھاتا ہے اور یہ دعوے کتنے سچ ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایرانی سپریم لیڈر، ترکی کے صدر اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے دورے پر ہیں۔ کیا پتہ تاریخ خود کو دہراتے ہوئے قذافی، بھٹو، شاہ فیصل جیسوں کی طرح اتحاد اٹھتا ہوا دیکھ پائے۔